كلنا مع المقاومة، احنا اولاده كلنا. 31 جولائی 2024 حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایرانی دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران اسرائیل نے ایک ٹارگیٹڈ مہم چلائی جسے ہنٹنگ سیزن کہا جاتا ہے، جس کے دوران حماس کے بانی شیخ احمد یاسین جیسی اعلیٰ شخصیات سمیت متعدد فلسطینی مارے گئے۔ اس آپریشن کا مقصد حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں کی قیادت کو ختم کرنا تھا۔ یاسین، جو کہ شدید طور پر معذور تھے اور چلنے یا بولنے سے قاصر تھے، 22 مارچ 2004 کو 7 دیگر افراد کے ساتھ اپاچی ہیلی کاپٹروں سے داغے جانے والے امریکی ہیلی فائرز میزائلوں سے شہید کر دیا گیا، جس سے متعدد زخمی بھی ہوئے اور عمر بھر کی معذوری بھی۔ شیخ احمد یاسین پر حملے کے 26 دن بعد اسرائیل نے میزائلوں کے حملے کے ذریعے حماس کے اگلے رہنما ڈاکٹر عبدالعزیز رانسی کو نشانہ بنایا اور شہید کر دیا گیا۔ ان ہلاکتوں کے بعد حماس نے 18ویں ونگ کی سربراہی کے لیے اپنی صفوں کے اندر سے کسی نئے رہنما کا تقرر نہیں کیا۔ اس کے بجائے خالد مشعل کو غزہ سے غیر موجودگی کی وجہ سے رہنما کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ وہ دمشق میں مقیم تھے اور اس اسٹریٹجک تبدیلی نے اسے اسرائیلی میزائل حملوں سے محفوظ رہتے ہوئے عالمی رہنماؤں کے ساتھ مشغول ہونے، سودے کرنے اور طویل مدتی مقاصد کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی اجازت دی۔ نتیجتاً خالد مشعل اور ان کے جانشین اسماعیل ہنیہ دونوں نے غزہ سے باہر اکثر شام، لبنان، مصر یا قطر جیسے ممالک میں اہم وقت گزارا ہے۔ اسرائیل کا ہنٹنگ سیزن آپریشن، جو 2003 سے 2005 تک امریکی حمایت سے جاری رہا، اس میں ہزاروں فلسطینیوں، حزب اللہ کے ارکان اور دیگر افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ یہ آپریشن باضابطہ طور پر 2005 میں ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے اثرات اور متعلقہ سرگرمیاں ابھی تک جاری ہیں۔ فروری 2008 میں اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں حزب اللہ کے ایک انتہائی معزز کمانڈر عماد مغنیہ کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ مغنیہ، جس کی زندگی اور سرگرمیوں نے شو ٹائم منی سیریز دی گھوسٹ آف بیروت کو متاثر کیا، 18 سالوں سے دونوں ممالک کے لیے ہدف تھا۔ ان کی موت پر اسرائیل اور امریکہ دونوں میں زبردست قسم کا جشن منایا گیا۔ شیخ احمد یاسین، ڈاکٹر عبدالعزیز رانسی اور عماد مغنیہ کی ان ٹارگٹ کلنگ کا تجزیہ کرنا حماس اور حزب اللہ جیسے گروپوں کی طاقت اور تاثیر پر ان کے اثرات کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے۔ ان ہائی پروفائل قتلوں کے باوجود ان تنظیموں نے لچک دکھائی ہے اور بعض صورتوں میں اپنانے اور اپنی کارروائیوں کو جاری رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے 10 مہینوں میں اسرائیل نے مبینہ طور پر حماس کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو مختلف حربوں کا استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے۔ یہ جاری تنازع اس طرح کے تصادم کی پیچیدہ اور اکثر چکراتی نوعیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ حالیہ واقعات میں حماس کے سیاسی ونگ کے رہنما صالح العروری کو 2 جنوری کو لبنان میں شہید کر دیا گیا اور حماس کے ڈپٹی کمانڈر مروان عیسیٰ کو 10 مارچ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 13 جولائی کو اسرائیل نے ایک اہم شخصیت محمد دعی کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ القسام بریگیڈ حزب اللہ کے نائب سربراہ فواز شکر کو 30 جولائی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 31 جولائی کو حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کو بھی آخرکار شہید کر دیا گیا۔ ان بڑے نقصانات کے باوجود حماس اور حزب اللہ دونوں نے اپنی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے، اپنی طاقت کو مضبوط کرنے اور اپنا عالمی اثر و رسوخ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ابتدائی اسرائیلی رہنماؤں کے اسٹریٹجک پیغام میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اہم تصادم کی طاقت کی ایک خاص سطح تک پہنچنے کے بعد رابطہ کیا جانا چاہیے، جو قریب آنے کے بجائے مسلسل دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔